لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کی خصوصی نشریات لبیک اللہم لبیک کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق۔ ناظرین کرام، حج وہ خاص عبادت ہے جو انسان کی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیتی ہے۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہے، ایک وہ زندگی جو اس نے حج سے پہلے گزاری ہے اور ایک وہ زندگی جو اس نے حج کے بعد گزاری ہے، وہ آسانی سے اس کو تقسیم کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حاجی جب صحیح طریقے کے مطابق حج کرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ یوم ولدت امہ، جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ ایک نئی تبدیلی کے ساتھ، ایک نئی تخلیق کے ساتھ اور ایک نئی پیدائش کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ اس کے تمام گناہ پچھلے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ تمام گناہ معاف کب ہوں گے؟ جب آپ حج کے مقاصد کو سمجھیں گے، جب آپ حج کو اس کے صحیح طریقے کے مطابق ادا کریں گے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بارہ کرم ہے کہ سال 2022 میں پچھلے تعطل کے بعد اب حج کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ پچھلے 2 سال سے ہمارے دل اس بات کے لیے تڑپ رہے تھے کہ ہم حج کے لیے مکہ مکرمہ جائیں، مدینہ منورہ جائیں، لیکن کرونا کی صورتحال کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، چاہے تھوڑے پیمانے کے اوپر، لیکن اب دوبارہ سے وہ سلسلے کھل گئے ہیں، جو رستے بند تھے وہ کھل گئے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو پہلے حج پہ جاتے تھے، اب بہت سی نئی اپڈیٹس ہو چکی ہیں۔ جو حاجی جا رہے ہیں ان کو کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، تو نئی انفارمیشن کے لیے ہم نے یہ پیغام ٹی وی نے یہ خصوصی نشریات ترتیب دی ہیں تاکہ وہ اپنے حاجیوں کو، اپنے پاکستانی حاجیوں کو اچھی طرح سے انفارم کر سکیں، وہ اچھی تیاری سے جائیں، وہاں پر جا کے ان کو مشکلات نہ ہو، اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے کر سکیں، انتظامی امور کو اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو اسی ہی سلسلے سے یہ ہماری نشریات چلتی رہیں گی اور حج تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا۔ مختلف مہمان آتے رہیں گے یہاں پاکستان سے، ہم جو حج سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سے بھی انفارمیشن لیتے رہیں گے، سعودی عرب سے بھی لوگوں کو ایڈ کرتے رہیں گے۔ پھر حج تک اور حج والے دن انشاءاللہ العزیز مقام منی سے، مقام مزدلفہ سے، مقام عرفات سے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے، اور وہ تمام لوگ جو حج پہ نہیں جا سکتے، ہم انشاءاللہ العزیز حج کے تمام لائیو مناظر آپ کی اسکرین پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میرے ساتھ جو میرے آج کے معزز مہمانان گرامی ہیں، میں آپ کے ساتھ ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں محترم جناب حافظ شفیق کاشف صاحب۔ شفیق کاشف صاحب یہ چیئرمین ہیں خدام الحرمین ٹریول ایجنسی کے، اسی طرح یہ پاک سعودی بزنس کونسل کے بھی چیئرمین ہیں۔ جو حج کمیٹیاں ہوپ اس کے یہ پہلے پنجاب کے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی میڈیا کمیٹی ہے اس کے بھی چیئرمین ہیں۔ لاٹس آف چیئرمین آپ کی لسٹ کے اندر موجود ہیں۔ کیا حال ہے کاشف صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے اپنا وقت بیان فرمایا۔ اور اسی طرح میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب محمد زبیر عقیل صاحب۔ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بزنس مین بھی ہیں، تکبیر ٹریول ایجنسی کے نام سے اپنی ایجنسی کو رن بھی کر رہی ہیں، دینی مصروفیات بھی رہتے ہیں، اور آپ ان کو پیغام ٹی وی کی اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو دونوں معزز مہمانان گرامی، میرا ان کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن، بہت اچھا تعلق، اور میرے بڑے بزرگوں کی طرح، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ تو بلکہ زبیر عقیل صاحب کے ساتھ تو میرا دوہرا تعلق ہے، یہ بھی اسی جامعہ سے فاضل ہیں جس جامعہ سے میں فاضل ہوں۔ سو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے گا۔ تو میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں شفیق کاشف صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ شفیق کاشف صاحب، 2 سال کے بعد حج کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے۔ آپ ابھی حالیہ دنوں میں سعودی عرب میں ہی تھے، وہاں پر آپ نے انتظامات کا بخوبی جائزہ لیا اور آپ دیکھ کے آئے ہیں۔ تو کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں یہ 2 سال کے بعد جب حج دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے اور پاکستانی حج کے لیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ایک عرصے کے بعد اور ایک بڑے تکلیف دہ ماحول کے بعد اب اس سال جو ہے حج الحمدللہ ہو رہا ہے، اور تقریباً یہ 50% لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، جس میں سب سے بڑا ملک جو حج کے لحاظ سے وہ انڈونیشیا ہے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کا نمبر ہے کہ پاکستان سے تقریباً 82,000 لوگ جو ہیں وہ حج کی سعادت اس سال حاصل کریں گے۔ پہلے تقریباً ہمارا جو کوٹا ہے وہ 2 لاکھ کے قریب چلا جاتا ہے، 1,80,000، 1,90,000 اور کبھی 2 لاکھ کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سال 82,000 جو حجاج ہیں وہ انشاءاللہ حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں جو تقسیم کار تھی حکومت پاکستان کی، وہ
پرائیویٹ حج اسکیم کو اجازت دی گئی ہے. 60% لوگ پرائیویٹ حج اسکیم سے جائیں گے اور 40% لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ حج اسکیم سے جائیں گے. گورنمنٹ حج اسکیم کی بکنگ مکمل ہو چکی ہے اور ان کے پیکج تیار ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اگلے 2-3 دن تک جو ہے وہ ان کی پروازیں شروع ہو جائیں گی. اب پرائیویٹ حج اسکیم کی بکنگ کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے کل سے اور انشاءاللہ یہ فلائٹوں کی روانگی تک جو ہے وہ جاری رہے گا. سرکاری حج اسکیم ہے، اس کے حوالے سے شروع میں اطلاعات آ رہی تھی کہ 11-12 لاکھ تک جو ہے وہ پیکج جا رہا ہے. تو ابھی جو پیکج کلوز ہوا ہے اور جو فائنل پیکج ہے، ابھی میں حالیہ آنے سے پہلے کچھ رپورٹس بلکہ سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں گردش کر رہی تھی کہ شاید 4 لاکھ یا 5 لاکھ تک وہ چلا گیا. تو ابھی اس میں صحیح انفارمیشن کیا ہے کہ جو لوگ سرکاری پیکج کے تحت جا رہے ہیں ان کو کتنے پیکج میں پیسے دینے پڑیں گے؟ دیکھیں گورنمنٹ اسکیم میں جو لوگوں نے پیسے جمع کروائے ہیں وہ پیکج تقریباً کوئی 8.5 لاکھ کے قریب بن رہا ہے. پہلے اس کا جو تخمینہ تھا وہ تھا 7 سے 10 لاکھ رکھا تھا گورنمنٹ نے، اور چونکہ سعودی عرب کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو منا عرفات کی اپ گریڈیشن ہوئی ہے، وہاں پہ جو سروسز کا اضافہ انہوں نے وہاں کیا ہے تاکہ جو اوورآل انٹرنیشل پرائسز بھی بڑھی ہیں، تمام چیزوں کی پرائسز وہ بھی بڑی ہے. اور جس طرح ہمارے لیے ایک خصوصی جو مسئلہ پاکستان کے لیے تھا وہ تھا کہ یہاں پہ جس طرح پاکستانی روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوا ہے اور اس کا جو ایک ڈفرینس تھا وہ پڑا ہے. ایک فرق تو وہ آ گیا اور پھر دوسرا جو فرق تھا منا عرفات کے جو مکاتب ہیں، پہلے ہماری گورنمنٹ سرکاری حجاج کے لیے سستے ترین وہاں مکاتب حاصل کر لیتی تھی، لیکن اب چونکہ وہاں پہ اس طرح کی پوزیشن نہیں ہوگی، وہ مکاتب جو ہیں وہ اپ گریڈ کر دیے گئے ہیں، ان کی سروسز خدمات جو ہیں وہ بہتر کر دی گئی ہیں، تو اس وجہ سے بھی فرق آنا تھا. اور یہ زیادہ اتنا فرق بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں 2019 کا جو آخری حج تھا گورنمنٹ اسکیم کا، تقریباً 4.5 لاکھ روپے یہ ہمارے شمالی ریجن سے جو تھا، اس کے اندر جو اضافہ ہوا ہے یہ 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپے کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو کئی چیزیں اس کے اندر اب میں نے کیونکہ بہت خاطر خواہ اضافہ نہیں ہے، اتنا اضافہ جی اتنا بنتا ہے، اتنا اضافہ نہیں ہے. اور خطے میں اب بھی یہ سستا پیکج ہے، اتنا مہنگا پیکج گورنمنٹ اسکیم کا یہ نہیں ہے. جو 11 لاکھ روپے تک حج ایکسیڈ کر گیا تھا، تو اس کی بنیادی وجوہات پہ آپ نے ذکر کیا کہ اوورآل ایک انٹرنیشنل جو انفلیشن چل رہی ہے اس کا بھی اثر ہے، پھر پاکستان کے روپیہ ڈی ویلیو ہوا اس کا بھی اثر ہے، پھر اوورآل حج کے انتظامات وہاں پر بھی بہتر ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے پریکاشنری میئرز بھی لینے ہیں، تو انہوں نے چیزوں کا اپگریڈ کیا، تو وہ چیزیں اور مہنگی بھی ہو گئی ہیں. تو یہ جو 11 لاکھ کا فگر آیا تھا ہمارے پاس، وہ 11 لاکھ سے یہ 8 لاکھ پر آیا ہے، تو اس پہ کیا یعنی کہ جو سروسز ہیں اس میں کمی کی گئی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے اس میں سبسڈی ایڈ کی گئی؟ دیکھیں گورنمنٹ نے بھی اس میں ابھی سبسڈی کا اعلان کیا ہے، کوئی 1,30,000 کے قریب جو ہے وہ اس میں سبسڈی دے گی. 1,30,000 سبسڈی دینے کے بعد پھر یہ جو ریٹ آ رہا ہے اس وقت وہی 8 لاکھ کے قریب جو ہے وہ یہ آئے گا ریٹ. تو یہ سبسڈی دینے کے بعد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سبسڈی نہ دی گئی ہوتی تو پھر یہ تقریباً 9 لاکھ کے قریب جو ہے وہ آ جاتا. اچھا اس کے اندر کچھ اور چیزیں تھیں اور وہ جو 11 لاکھ کی بات گردش کر رہی تھی، 11 لاکھ کی تو پہلے ہی گورنمنٹ نے، جو پہلی گورنمنٹ تھی جو اس پہ حج پہ کام کر رہی تھی، تو انہوں نے بھی اس کو 7 سے 10 لاکھ میں رکھا ہوا تھا. لیکن 11 لاکھ والی بس ویسے سوشل میڈیا کی خبر تھی. 11 لاکھ کی جو ہے سوشل میڈیا کی ہے، وہ گورنمنٹ نے بھی یہی کہا تھا کہ 7 سے 10 لاکھ تک جو ہے وہ متوقع ہے. تو اس میں پھر جو موجودہ جو نئے جو منسٹر ہیں وہ سعودی عرب گئے، وہاں پہ انہوں نے مذاکرات بھی کیے اور کوشش کی ہے کہ وہاں پہ جو سروسز ہیں وہ کم سے کم اس کے اخراجات ہوں. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ سعودی گورنمنٹ اس کے اندر کسی صورت کمی جو ہے وہ اخراجات میں نہیں کر سکتی. یقیناً آپ کو سروسز جو ہیں وہ کم کرنی پڑے گی. حج کی جو پرائز ہے، پیکج ہے سرکاری حج کا، وہ تقریباً 9 لاکھ روپے میں پڑ رہا ہے اور جس پہ 1,30,000 روپے کے قریب گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سبسڈی مل رہی ہے. میں اپنے دوسرے مہمان جناب زبیر عقیل صاحب کی طرف جاتا ہوں. زبیر صاحب خوش آمدید پروگرام میں، بہت شکریہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. آپ بھی ماشاءاللہ اپنی ایک ٹریول ایجنسی کو رن کر رہے ہیں اور آپ ہر سال حاجیوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، حاجیوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حاجی آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ ایک فاضل عالم دین ہیں، ایک شیخ ہیں، تو آپ ان کو صحیح طریقے کے مطابق ان کی حج میں رہنمائی بھی کرتے ہیں. پھر حج کے اندر بہت سارے لوگوں کو دینی مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ وہ آپ کے زیر
نگرانی آپ کی رہنمائی میں جاتے ہیں تو ان کے مسائل حل ہوتے رہتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ہم حاجیوں کی دینی رہنمائی پہ ہم پراپر ایک پروگرام کریں گے, اس میں انشاءاللہ العزیز آپ کے تجربات سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے اور آپ کے علم سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے. تو جیسے کہ شفیق حاجی صاحب نے بتایا کہ تقریباً 9 لاکھ روپے کے قریب جو ہے وہ اس وقت سرکاری حج جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو آپ کی ایک پرائیویٹ ٹریول ایجنسی ہے, تو اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس میں پرائیویٹ جو رجسٹریشن ہے اس کا آغاز ہوگا. تو آپ کے خیال میں ابھی پرائیویٹ جو کم سے کم پیکیج کا آغاز کتنے پیسوں سے ہوگا اور یہ کہاں تک جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرائیویٹ کا جو لویسٹ پیکیج ہے وہ اتنا ہی بنے گا جتنا گورنمنٹ کا ہے, اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا, اس لیے کہ گورنمنٹ کی سہولیات اگر دیکھا جائے کہ اس کی رہائش 3 اسٹار لیول کی ہے, اس کی رہائش کوئی حرم پاک سے کوئی 4-5 کلومیٹر دور ہے, وہاں سے ٹرانسپورٹ کا آنا جانا ہے. اسی طرح مینا عرفات والے جو مکتب ہیں وہ تھوڑا پیچھے والے سستے اگر لے لیے جائیں, اسی لیے حج سستا ہوتا ہے. تو پرائیویٹ میں جو لویسٹ پیکیج ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. یہ ایک ویسے بات بنی ہے کہ شاید پرائیویٹ کے بہت مہنگے ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. پرائیویٹ جتنی سہولیات گورنمنٹ والی ہوتی ہیں اتنی سہولیات کے ساتھ پرائیویٹ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد آگے فرق کہاں پہ آتا ہے؟ ایک بندہ 3 کلومیٹر دور رہنا چاہتا ہے, ایک بندہ کلاک ٹاور میں جا کے رہنا چاہتا ہے, وہ 3 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور جانا ہی نہیں چاہتا, وہ سہولیات اپنی اچھی لینا چاہتا ہے. اس لیے کہ بنیادی طور پہ من استطاع الیہ سبیلا, جس کے پاس استطاعت زیادہ ہے, صاحب استطاعت ہے, وہ سہولتیں بھی لینا چاہتا ہے, وہ سہولتیں لے گا. اب اسے ہم کہیں کہ تم 4 کلومیٹر دور ہی جا کر رہائش لو, روزانہ بس پہ آؤ, بس پہ جاؤ, وہ اس پہ نہیں جائے گا. وہ میرے خیال سے جس کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی اس کو 4 کلومیٹر والا جو ایریا ہے وہ غریبوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. وہ لے گا صرف پرائیویٹ سے, اس لیے کہ پرائیویٹ کلاک ٹاور میں دیتا ہے, پرائیویٹ 100 میٹر پہ دیتا ہے, 200 میٹر پہ دیتا ہے. پرائیویٹ جو ہے نا اس کے اندر ہر قسم کا چوائس موجود ہے. گورنمنٹ کا ایک ہی پیکیج ہے, ان کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ آپ نے وہیں رہنا ہے. گورنمنٹ کا کلاک ٹاور میں پیکیج ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ اچھی سے اچھی سہولت کے لیے ہمارے مکتب بالکل جمرات کے قریب کر کے ہیں. اس کے آگے A کیٹیگری B کیٹیگری عموماً ہمارے پرائیویٹ کے یہیں پہ آ جاتے ہیں. اسی طرح رہائشیں کلاک ٹاور میں ہیں, 5 اسٹار ہیں, 4 اسٹار ہیں. تو پرائیویٹ میں اس طرح فرق آتا ہے, تھوڑا سا فرق اسی لیے آتا ہے کہ جتنی سہولیات زیادہ ہوتی جائیں گی, جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سال آپ کے جو منیمم پیکیج ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے, یا پرائیویٹ میں کم سے کم پیکیج کتنا ہوگا؟ اگر کوئی ظاہری بات اب سرکاری درخواستیں تو بند ہو چکی ہیں, اب آگے کسی نے پلان کرنا تو پرائیویٹ ہی جائے گا. جی, اس وقت پرائیویٹ میں جو چل رہے ہیں وہ تقریباً کوئی 9-10 لاکھ سے تقریباً پرائیویٹ کے پیکیجز شروع ہو جائیں گے. جی, شروع ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد سہولت کے حساب سے پھر آگے سے آگے چلتے جائیں گے. کچھ علاقے ہیں جن علاقوں میں لوگ ان کی معیشت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی لاہور میں ہے, کراچی میں, اسلام آباد میں ہے. وہ لوگ تھوڑا سا لو پیکیج افورڈ کرتے ہیں, تو ان کے لیے تھوڑے سے جو لو پیکیجز ہیں پرائیویٹ کے اندر وہ بھی موجود ہیں. درمیانہ کو لینا چاہے, اس سے اچھا لینا چاہے, یہ ساری چیزیں پرائیویٹ کے اندر موجود ہیں. تو یہ 9-10 لاکھ سے شروع ہو کر, جیسے ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ ڈی ویلیو ہمارے کرنسی کا بھی مسئلہ بنا ہے, اس کے علاوہ اور جو مسئلے بنے ہیں, تو اس حوالے سے جتنی سہولت لیں گے تو یہ 10, 12, 15, 18 لاکھ تک جو ہے جس نے سہولت لینی ہے. اب ایک بندہ 5 اسٹار سے نیچے نہیں آنا چاہتا کہ وہ اپنے کمرے سے نکلے تو 0 میٹر حرم پاک کے صحن میں داخل ہو جائے. اسی طرح مکتب میں وہ نکلے جمرات میں جانے کے لیے, وہ 2 منٹ میں جمرات پہ پہنچ جائے. تو یہ سہولت کے پیسے ہیں, سہولت کے پیسے تو پھر جتنے ماشاء اللہ. جی زبیر صاحب, یہاں پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے. جی ناظرین کرام, یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے زبیر عقیل صاحب کے ساتھ ہم محو گفتگو تھے, اور زبیر صاحب بتا رہے تھے کہ پرائیویٹ حج کے اندر جو جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. اگر آپ بالکل کلاک ٹاور میں رہنا چاہتے ہیں, اگر آپ بالکل 0 پوائنٹ پہ رہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہوٹل کے دروازے سے باہر نکلیں اور سامنے حرم ہو اور حرم کے صحن میں آپ کے قدم رنجا ہوں. تو زبیر صاحب, میں بریک پہ جانے سے پہلے سوال کرنا چاہ رہا تھا یہ کہ آپ ماشاء اللہ عالم دین بھی ہیں اور آپ سب سے موزوں انسان ہیں کہ اگر میں یہ سوال آپ سے کروں, کیونکہ آپ حج کے بزنس کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ
حج بنیادی طور پر وہ عبادت ہے جس میں ایک مشقت کا پہلو تو پایا جاتا ہے. تو اگر ایک انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ سہولت کے اندر رکھ لے اور وہ تمام سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کرے تو کہیں یہ حج کی اسپرٹ کے خلاف تو نہیں ہوگا؟ نہیں، حج کی اسپرٹ کے خلاف نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ حج کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. آپ نے زاد راہ لینا ہے. جس کے پاس سواری تھی وہ سواری پہ آ جاتا تھا، جس کے پاس سواری نہیں ہے وہ پیدل آ جاتا ہے، جس کے پاس عالی شان سواری وہ اپنی عالی شان سواری کے ساتھ آ جاتا. تو جس کے پاس جس طرح کی سہولت ہے وہ اس میں تو آ جائے گا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اسی قرآن مجید کی آیت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، آپ نے تقویٰ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو بنیادی طور پہ خواہ وہ سستے پیکج میں جائے، خواہ وہ مہنگے پیکج میں جائے، گورنمنٹ کے ساتھ جائے، پرائیویٹ کے ساتھ جائے، ہونا یہ چاہیے کہ جو روحانیت لینے جا رہا ہے، جیسے آپ نے حدیث کوٹ کی شروع میں بڑی پیاری حدیث، نبی علیہ السلام کی حدیثیں ساری پیاری ہوتی ہیں کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس بندے نے حج کیا، کوئی شہوت والی باتیں نہ کی، کوئی فسق و فجور نہ کیا، تو وہ ایسے ہی واپس آئے گا جیسے کہ دنیا میں آ جایا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم روحانیت لینے جا رہے ہیں. قرآن بھی ہمیں کہتا ہے کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، حج کا طریقہ کار سیکھ لو. ہوتا کیا ہے کہ ہم دنیا میں کسی بھی کام پہ جا رہے ہیں، کسی مشن پہ جاتے ہیں، کسی ڈیلیگیشن میں جاتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، اس کے ہم نے بنیادی چیزیں ساری پوری کی ہوتی ہیں. وہاں جا کے کیا کرنا ہے، کیا خریدنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہاں پہ ہم صرف پیسے بھرتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں، کسی چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کی روحانی ڈیولپمنٹ ہے، جو آپ نے اپنی روح کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، جو آپ نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بہتر کرنا ہے، تو یہ پہلو بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ کے جواب سے یہی چیز سخص ہوتی ہے کہ پیکج سے فرق نہیں پڑتا، اصل ہے کہ تقویٰ، آپ تقوی کے اوپر کام کریں. آپ اگر سہولت اس غرض سے لے رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت زیادہ بہتر انداز سے کر سکوں، زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکوں، تو وہ اتنا بہتر ہے. اور جیسے کہ ابھی پروگرام سے پہلے شفیق کاشف صاحب بتا رہے تھے کہ جو اس بار سب سے مہنگا پیکج ہے وہ 46-50 لاکھ روپے تک بھی جا رہا ہے. تو میں نے وہاں پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، 46 لاکھ کا 50 لاکھ والا بھی اگر آپ پیکج لے لیں، آپ بالکل A+ لیول کی، آپ ایگزیکٹو لیول کی بھی، یا آپ ایلیٹ لیول کی بھی جتنی بھی سروسز آپ لے لیں، لیکن حج کے اندر آپ کو بہرحال جب آپ نے عرفات سے جانا ہے مزدلفہ، تو مزدلفہ میں جو رات ہے وہ آپ کو پتھروں پہ ہی گزارنی پڑنی ہے. اور اس کے بعد کے جو اگلے مراحل ہیں تو وہ آپ جتنے مرضی پیسے خرچ کر لیں. حج کے اندر جو مشکلات ہیں، جو صبر ہے اور جو چیزیں ہیں، اس کے اوپر صبر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کے سامنے گر گرانا، وہ چیز اس طرح سے باقی رہتی ہیں. شفیق کاشف صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہمارا جو آپ نے ذکر فرمایا کہ گورنمنٹ کی جتنی درخواستیں تھیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اور غالباً شاید اگلے 1-1.5 ہفتے کے اندر ان کی پروازیں بھی اڑنا شروع ہو جائیں، وہ حج بیت اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کا سفر بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کا سفر کو مبارک کریں. تو اس کے بعد وٹ نیکسٹ؟ اب آگے وہ لوگ جو درخواستیں نہیں جمع کروا سکے ہیں، وہ لوگ جو سرکاری کوٹے میں نہیں جانا چاہتے ہیں، اب وہ پرائیویٹ اداروں کا رخ کریں گے، تو کیا کیا احتیاطی تدابیر ان کو کرنی چاہیے؟ کس طرح سے وہ اپنی اپلیکیشنز کو اچھے طریقے سے فراڈ سے بھی بچ سکتے ہیں اور اچھی سہولیات بھی لے سکتے ہیں تاکہ ان کو یہاں پر بھی پرابلم نہ ہو اور آگے سعودیہ جا کے بھی پرابلم؟ دیکھیے، اس سلسلہ میں جو پرائیویٹ اسکیم کے تحت آپ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مواقع موجود ہیں، اور جس طرح زبیر صاحب نے کہا ان کے پاس یہ پیشکش موجود ہے کہ وہ گورنمنٹ کے پیکج سے لے کے 9-10 لاکھ سے لے کے وہ جیسی جیسی خدمات وہاں لینا چاہتے ہیں اوپر تک وہ لے سکتے ہیں. احتیاط اس میں صرف یہ کرنی ہے کہ جس بھی ادارے سے وہ پرائیویٹ پیکج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے اس کو چیک کریں کہ کیا وہ ادارہ جو ہے وہ وزارت مذہبی امور کے اندر رجسٹرڈ ہے. اس کے لیے باقاعدہ وزارت مذہبی امور بار بار سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر جگہ پہ ان کی لسٹ بھی جاری کر رہی ہے اور بار بار عوام کو بتا بھی رہی ہے کہ جی صرف یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ایتھورائز کیا ہے، یہ حج کی بکنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی جگہ پہ بکنگ نہیں کروائیں گے. اگر کوئی عام آدمی وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پہ جائے تو وہاں پر انفارمیشن موجود ہے؟ بالکل، عام آدمی جو ہے وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پہ چلا جائے، وہاں جا کے ان کی لسٹ جو ہے وہ نکال لے. یقیناً ان کے شہر کے اندر ہی کوئی پرائیویٹ حج ٹور آپریٹر موجود ہوگا جو وزارت کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. اچھا، پھر اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے جو حج ٹور آپریٹرز ہیں
یہ بالکل ان کو آزادی ہے کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ پیکج بنا کے لے آتے ہیں یا جو مرضی لوگوں سے چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ وزارت مذہبی امور کے ساتھ ایک ایس پی اے جو ہے وہ سائن کیا جاتا ہے اور اس ایس پی اے کے اندر وہ پیکیجز پیش کر دیتا ہے پرائیویٹ حج ٹور آپریٹر. باقاعدہ گورنمنٹ اس کی منظوری دیتی ہے کہ آپ یہ سروسز وہاں اگر دے رہے ہیں تو آپ یہ اس کے اگینسٹ چارج کر سکتے ہیں. تو آپ اس ایس پی اے اور پھر اس کی اگر خلاف ورزی ہوتی ہے کسی چیز کی تو باقاعدہ ان لوگوں کو جرمانہ ہوتا ہے سعودی عرب کے اندر بھی پاکستان کے اندر بھی. تو جب آپ اس پرائیویٹ حج ٹور آپریٹر کے ساتھ رجسٹرڈ ٹور آپریٹر کے ساتھ جب آپ جائیں گے تو اس کے ساتھ ایک تحریری آپ ایک ایگریمنٹ کریں گے کہ آپ نے جو پیکیج لیا تھا وہ 10 لاکھ کا ہے یا 20 لاکھ کا ہے. اس کے اندر جو سروسز دی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں, وہ ایک تحریری ایگریمنٹ جو کر کے وہ باقاعدہ اس پیکیج کا حصہ ہوتا ہے. وزارت مذہبی امور کے اندر بھی وہ پیکیج رجسٹرڈ ہوتا ہے. وزارت مذہبی امور کے علم میں ہوتا ہے کہ فلاں شہر سے فلاں حج ٹور آپریٹر جو ہے اس کا پیکیج اتنا ہے اور یہ سروسز وہ آفر کر رہا ہے. بھی پرائیویٹ آرگنائزرز ہے ان سب کے جو ہے وہ پیکیج ایک جیسے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے 10 لاکھ کا پیکیج ہے, اس کے بعد آگے 15 لاکھ کا آ گیا, 18 لاکھ کا آ گیا, تو وہ سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں یا آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہوتی ہے کہ آپ اپنا کسٹمائز پیکیج بنا؟ نہیں, ہم کسٹمائز بناتے ہیں پیکیج, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک پیکیج ہے وہ شروع ہو رہا ہے بیسک پیکیج ایک 10 لاکھ روپے کا. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ وہ فیملی کہتی ہے جی ہمیں وہاں سنگل روم چاہیے, ڈبل روم چاہیے, ٹرپل چاہیے, کوارڈ چاہیے, پھر اسی طرح اسپیشل کو ٹرانسپورٹ چاہیے, پھر اسی طرح اسپیشل کو فوڈ چاہیے, اسی طرح مشاعر مقدسہ کے اندر اسپیشل کو سروسز چاہیے. تو آپ یقیناً جو چیزیں آپ مانگیں گے ایک پرائیویٹ ٹور آپریٹر آپ کو پیش کر رہا ہے اور وہ ایڈیشنل سروسز دے رہا ہے, اس کی کاسٹ آ رہی ہے, وہ بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ نے اتنے ریال جو ہیں وہ ایکسٹرا دینے ہیں. تو پھر ایک کسٹمائز پیکیج بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. وہ 10 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے, وہ 20 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کریں, تحریری ایگریمنٹ کریں, دونوں پارٹیاں جو ہیں اس پہ سائن کریں گی, وزارت مذہبی امور کے اندر وہ جمع ہو جائے گا کہ یہ پیکیج آپ لے کے گئے ہیں. اچھا, اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ایک یہ آپ کے ساتھ پیکیج سعودی عرب بھی جا رہا ہے. سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کو دیکھتی ہے, جو گراؤنڈ سروسز دینے والے ادارے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو حاجی آئے ہوئے ہیں انہوں نے پرائیویٹ حج ٹور, اور پھر وہ زیادہ چونکہ کام اب کر رہے ہیں پرائیویٹ اسکیم پہ, زیادہ جو آنے والے وقت ہیں اس میں تو یہ گورنمنٹ کے جو پیکیج یہ ختم ہو جائیں گے. اور اس سال بھی آپ کے یہ بات علم میں ہوگی کہ جب کوٹا الاٹ ہوا ہے تو سعودی حکومت نے ہماری حکومت پاکستان سے یہ درخواست کی تھی کہ یہ سارا جو کوٹا ہے یہ پرائیویٹ حج ٹور آپریٹر کو دیا جائے. اس کا جو پہلا لیٹر جو جاری ہوا وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے لیے ہوا تھا, اس لیے کہ وہ اس چیز سے مطمئن ہے کہ اگر پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہے تو دیکھیں اگر 900 کمپنی ہیں تو 900 پیکیج تو آئیں گے ہی, پھر 900 کمپنیوں کے اندر بھی 2-2 3-3 پیکیج بن سکتے ہیں لوگوں کے, ان کے مزاج کے مطابق, ان کی صلاحیت کے مطابق, جو ان کے اکانومی کے مطابق پیکیج بن سکتے ہیں. جب گورنمنٹ جو ہے وہ 30-32 ہزار حاجیوں کو لے کے جائے گی اور اس کے اندر ایک ہی پیکیج وہ متعارف کروائے گی اور لوگ مختلف خطوں سے ہوں گے, کوئی شمالی ریجن سے ہے, کوئی جنوبی سے ہے, کچھ کے معاملات اور ہیں, کچھ لوگوں کے معاملات اور ہیں, کچھ لوگ اتنی دور رہنا چاہتے ہیں یا اس طرح کی سروسز ہیں, کچھ لوگ ان کو نہیں لینا چاہتے, اس سے اوائڈ کرتے ہیں. تو یقیناً گورنمنٹ کسی صورت بھی ان کو مطمئن کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی, اور پھر ایک گورنمنٹ جو ہے دوسری گورنمنٹ کے خلاف ایکشن بھی نہیں لے سکتی. تو پرائیویٹ حج ٹور آپریٹر پہ ہی وہ کام کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکیم کو ہی ہم نے لے کے آنا ہے, اور پھر شکایات بھی نہیں ہیں. پرائیویٹ حج ٹور آپریٹر پاکستان نے جو کام کیا ہے سعودی عرب کے اندر, پاکستان اس وقت دوسرے نمبر پہ آتا ہے سعودی عرب میں کام کرنے کے لحاظ سے, کہ ان کی شکایات کی جو ریشو ہے وہ اتنی صرف رہ گئی ہے کہ پاکستان دوسرے نمبر پہ آتا ہے جو سروسز ہم لوگ وہاں دے رہے ہیں. اور آپ کی بات بجا ہے کہ جو پرائیویٹ آپریٹر ہوگا تو اس نے اپنی کلائنٹ بیس بڑھانی ہے, تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اچھی سروس دوں تاکہ میری کلائنٹ بیس بڑھے. لیکن جبکہ دوسری جانب جب ایک سرکاری حج ہوگا تو اس میں جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں, وہ جتنے لوگ جاتے ہیں وہ پھر وہ شاہی افسر کے طور پہ جا رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ افسر ہے, جیسے کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اور مسائل بھی ہیں. مسائل کہاں پہ ہیں؟ مسائل جو ہیں وہ یہیں پہ ہیں کہ جب ایک حاجی بکنگ کرواتے وقت کسی ایسی جگہ پہ جا کے پھنس جاتا ہے, بکنگ کروا لیتا ہے کہ وہ لوگ نہ تو رجسٹرڈ ہیں, اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حج سے ہی بیچارے محروم ہو جاتے ہیں, اپنی جو فراڈ ہو جاتا ہے, پیسے فراڈ ہو جاتا ہے. میں تو کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, وہاں پہ ملاقات ہوئی, خواتین خاص طور پہ بوڑھی امائیں جو ہوتی ہیں
وہ بیچاری ساری زندگی اپنے پیسے اکٹھے کر کے حج کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ عمر گزر جاتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, سفید بال آ جاتے ہیں, کب پیسے اکٹھے ہونا تو حج کے لیے جا رہے ہیں. تو بالکل معصوم لوگ ہوتے ہیں. ہم شہر میں رہنے والے لوگ ہیں, ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں, تو ہم ویب سائٹ پہ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں, ہمارے تعلقات بھی ہیں, ہم ایک دوسرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں. لیکن ذرا آپ تھوڑا پیچھے چلیں, جو دیہات کے لوگ ہیں, پھر ہم ذرا اوپر چلے جائیں, یہ جو ہمارا جنوبی پنجاب اور پھر اس کے بعد جو انٹیریئر سندھ ہے, اور پھر اگر ہم کے پی کی والی سائڈ پہ چلے جائیں, یہ وزیرستان والا ایریا, تو وہاں پر لوگوں کو لیکن معصوم لوگ ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں تھوڑی سی کوشش کرنے, یہ وہ دن جب ہم بیٹھے ہوئے یہ پروگرام کر رہے ہیں, یہ وہ دن آ رہے ہیں کہ آپ نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے جب حج پہ جانے کے لیے پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت, تو ٹھیک ہے آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے, آپ نیٹ سے جا کے چیک نہیں کر سکتے, تو تقریباً ہر بڑے شہر کے اندر ایک حاجی کیمپ موجود ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اندرون سندھ میں ہیں, آپ جنوبی پنجاب میں ہیں, آپ وزیرستان میں ہیں, جہاں بھی آپ ہیں, آپ اپنے قریبی کسی بڑے شہر کے اندر حاجی کیمپ میں چلے جائیں اور ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ میں پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت جانا چاہ رہا ہوں. تو یقیناً جو آپ کے قریب ترین شہر میں یا آپ کے اس علاقے کے اندر جو پرائیویٹ حج ٹور آپریٹر ہوگا, جو وزارت مذہبی امور کا عملہ آپ کو دے گا, آپ کا حاجی کیمپ آپ کو دے گا, تو آپ انشاءاللہ ہر نقصان سے بچ جائیں گے. آپ کے پیسے بھی محفوظ ہوں گے, آپ کی امانات محفوظ ہوں گی, اور پھر جو ڈیل آپ کے ساتھ پیکج کیا جائے گا اس کے مطابق آپ کو سروسز ملیں گی. اس میں کوئی شکایت نہیں ہے. یہ شکایت وہیں پہ آ رہی ہیں یا آتی رہیں گی جب آپ بغیر سوچے سمجھے اپنے کسی شہر کے کسی ایسے ٹریول ایجنٹ کے پاس چلے جائیں گے اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ حج نہیں کروا عام طور سکتا. پہ فراڈ کرنے والا وہ دو چیزوں کا فائدہ اٹھاتا ہے. یہاں تو وہ آپ کی کم علمی کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے, جیسے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کی کم علمی کا فائدہ اٹھا لے گا. دوسرے وہ آپ کی سستی کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ سستی کی وجہ سے جا کے پتہ نہیں کرتے اور وہ بس اپنی سستی میں ہی مارے جاتے ہیں. ناظرین کرام, یہاں پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمیں ایک مختصر سی بریک کے لیے اجازت دیجیے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. حج ٹرانسمیشن پیغام ٹی وی کی آپ دیکھ رہے ہیں, اور میرے ساتھ میرے مہمانان گرامی موجود ہیں, جناب حافظ شفیق کاشف صاحب اور محمد زبیر عقیل صاحب, فضیلۃ الشیخ عالم دین فاضل مدینہ یونیورسٹی. زبیر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جیسے کہ حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ حج کی تیاری کے حوالے سے, اور خاص طور پہ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں, فراڈ سے بچنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس کیا کیا ذرائع ہیں, اور اگر آپ اتنے ڈیجیٹلائز نہیں ہیں, آپ انٹرنیٹ سے نہیں سروس لے سکتے, تو آپ کے ہر بڑے شہر میں حاجی کیمپ موجود ہیں, وہاں پر جائیں اور حج کی جو ہے وہ آپ تفصیلات ان سے لیں, اور اس کے بعد اپنے پیکیج اور اپنے سفر کا انتخاب کریں. تو آپ فرمائیے ہمارے ناظرین کے لیے کہ جو لوگ ابھی ارادہ کر رہے ہیں حج کے لیے, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس سال حج پہ جاتے ہیں, اور وہ لوگ ہیں پرائیویٹ کھاتے سے وہ جانے والے ہوتے ہیں, جو لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کاروبار میں مصروفیت ہے, چلے جائیں گے تو پیچھے سے کاروبار کون سنبھالے گا, چلو اگلے سال چلے جائیں گے. تو اس طرح جو لوگ سستی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, یا جو لوگ ابھی اس کو پلاننگ میں آگے ڈال رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ترغیب دینے کے لیے کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, شفیق کاشف صاحب نے بہت پیاری باتیں کی, ماشاءاللہ پیاری باتیں ہی کرتے ہیں, پیارے انسان ہیں, پیاری باتیں کرتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ پہ نام آ جانے اور حاجی کیمپ سے پوچھنا, اس سے ایک بڑا مزید آسان بھی کام ہو گیا ہے. حج ٹریول ایجنسی جو ٹور آپریٹر ہے, جو آتھورائز ہے, جو گورنمنٹ کی طرف سے جس کو کوٹا جاری ہوتا ہے, اس کا انہوں نے اس کی ایجنسی کے اندر ایک جو بورڈ لگا ہوا ہے باہر, اس کا کلر ہی ایک الگ سے رکھ دیا ہے. ہر پورے پاکستان میں ایک ہی کلر ہے اس کا, ایک ہی چیز اس کے اندر اس کا انرولمنٹ نمبر لکھا ہوا ہے. اگر تھوڑی سی ہم کوشش کریں, جو ہمارے حجاج کرام جاتے ہیں نا, کہ وہاں پہ صرف اتنا دیکھ لیں کہ وزارت مذہبی امور یا گورنمنٹ پاکستان کا لوگو بنا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ جس وقت وہ دیکھ لیں گے اس کے اندر باقاعدہ آ جاتا ہے کہ اس کمپنی کا حج کوٹا ہے, تو ان کے بورڈ کا رنگ ہی مختلف ہے, وہ سارا ایک ہی ڈیزائن کیا ہوا ہے. انرولمنٹ نمبر لکھا ہوا ہے, اس کا جو سی ای او ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے, کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے. وہیں سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ حج والا ہے, یہ بغیر حج والا ہے.
اس کے علاوہ ایک اور بڑا آسان کام کیا ہے، یہ بھی ہماری منسٹری نے بہت اچھا کام کیا، ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ سرٹیفکیٹ کے اوپر کمپنی کا جو بھی نمائندہ ہے، سی ای او ہے، اس کی تصویر جاری کر کے گورنمنٹ پاکستان نے یہ بتا دیا، ہمارے آفیسز کے اندر لگا ہوا ہے کہ یہ منظم ہے، یہ اس کو ہم نے کوئی بھی اس کا نمبر ہے تو اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس کا ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے۔ اب یہ ہر دفتر کے اندر یہ نہیں ہے، جہاں پہ جا کے لوگ پھنس جاتے ہیں، پیسے ان کو دے کے سادگی میں چلے جاتے ہیں، کسی بھی دفتر میں، کسی بھی شہر میں، موڑ پہ، چوراہے پہ جاتے ہیں، ان کو جہاں پہ بورڈ نظر آ جائے کہ وزارت مذہبی امور کا لوگو لگا ہوا ہے، اندر چلے جائیں، وہاں پہ ان کے باقاعدہ وہاں پہ ان کے سرٹیفکیٹ لگے ہوئے ہیں، تصویر لگی ہوئی ہے، اس سے کام بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ حج والے ہیں کہ نہیں حج والے۔ اگر اتنا کر لیں، اس کے بعد مزید سٹیپ جیسے شفیق صاحب بتا رہے تھے کہ ویب سائٹ سے چیک کر لیں، حاجی کیمپ سے چیک کر لیں، تو یہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ خواہ مخواہ پھنسنا چاہتا ہے تو پھنس جائے، جہاں چاہے پھنس جائے، ورنہ آسان طریقے ہیں، پھنس نہیں سکتا۔ وزارت مذہبی امور نے اتنا کام آسان کر دیا ہے۔ تو کوشش کریں گے جو پرائیویٹ ایجنٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں نا، اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ کے کہہ رہا ہے پرائیویٹلی کہ میں آپ کو حج کرواتا ہوں، میرے تعلقات ہیں، جاننے والے ہیں، میں آپ کو یہ دلوا دوں گا، تو اس سے بچیں۔ کوشش کریں کہ کسی آفس میں جائیں، آتھورائزڈ آفس میں جائیں، وہاں پر جیسے آپ نے فرمایا کہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے ایک جو علامتی نشان ہے، جو لوگو ہے، اس کو دیکھیں اور وہ نمبر وغیرہ کو دیکھیں۔ پھر اس کی مزید کنفرمیشن کے لیے ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ حاجی کیمپ پہ بھی جا سکتے ہیں، دوست صاحب آپ سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو جو آفیسز ہیں ان کے پاس جائیں، ان کا رخ کریں، اور پرائیویٹ جو ایجنٹ ہیں ان سے اجتناب کریں۔ عمومی طور پر لوگ انہی کے ہاتھوں پھنس جاتے ہیں۔ فراڈ یہیں پہ ہوتا ہے، فراڈ یہیں پہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا تعلق ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ، اچھا بھلا تعلق بنا کے بندہ فراڈ کرتا ہے، ان نون بندے کے ساتھ تو پھنستا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو حج کرواتا ہوں، تو اسے دیکھیں بھی آپ کس کمپنی کے تحت کروائیں گے، کوئی آفس ہے آپ کا، کوئی جگہ آفس ہے، وہ اپنا آفس بھی دکھا دے۔ تو ایسی کمپنی جس کی وزارت مذہبی امور کے اندر رجسٹریشن ہے، ہم کہیں گے کہ جناب اس کی رسید ہمیں چاہیے، اس کا نام بتاؤ، جس کمپنی کے ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس وزارت مذہبی امور کا لائسنس ہے کہ نہیں ہے۔ پھر کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی تھا، کبھی وہ ٹور آپریٹر تھا، یہ نہیں کہ ساری زندگی وہ لوگوں کے پیسے کھاتا جائے۔ ہر سال نئی لسٹ آتی ہے، اور ہر سال جو ہے، اب یہ 2022 ہے، اس کی نئی لسٹ جو جاری کی ہے گورنمنٹ نے، وہ اس کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ تو ہر بندہ پیسے دینے سے پہلے دیکھ لے کہ اس سال کی لسٹ کے اندر ان کا نام موجود ہے، تو بالکل آنکھیں بند کر کے ان کو پیسے جمع کروا دے، پیسے کہیں نہیں جاتے۔ اگلی پیسے جو جمع کروانے ہوتے ہیں وہ سارے پہلے ہی جمع کروانے ہوتے ہیں، ایڈوانس میں ہوتے ہیں، یا کچھ پیسے پہلے جمع کروانے ہوتے ہیں، باقی پھر جب آپ کی ٹکٹ آ جاتی ہے یا آپ جب فلائی کر لیتے ہیں ادھر جا کے دینے ہوتے ہیں؟ کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کا؟ جی دیکھیں، پچھلے سالوں کا اور اس سال کا فرق ہے نا۔ چلو پچھلے سالوں میں تو تھوڑا سا 4-5 مہینے پہلے بکنگ شروع ہو جاتی، کسی نے تھوڑے پیسے دے دیے، 10 دن بعد مزید دے دیے، لیکن اس وقت تو گنجائش ہی نہیں ہے پیسے انسٹالمنٹ کرنے کی نا۔ اس وقت تو سارے کے سارے پیسے ابھی آئیں گے، ابھی ایئر لائن نے مانگ لینے، ابھی مکتب نے مانگ لینے، ابھی مکہ کی رہائش نے، آپ کو سارے پیسے جو پیکج ہوگا پرائیویٹ وہ آپ کو ایڈوانس میں دینے پڑیں جی گے؟ فوری طور پہ دیں گے تو ان کا کام آگے چل سکتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ایڈوانس نہیں ہے تو مشکل ہو جائے پھر گا، وہ اگلے سال کے لیے انتظار اگلے سال کے لیے انتظار کریں۔ ترغیب کے حوالے سے کیا فرمانا چاہیں گے؟ میں گزارش یہی کروں گا کہ دیکھیں، اسلام کا یہ 5واں رکن ہے، اس میں کرنا یہ چاہیے کہ جیسے ہم نے ایک بڑی بنیادی باتیں کر لی ہیں کہ فراڈ نہ ہو جائے، کہاں پہ رجسٹریشن کروانی ہے۔ اگلی بات میں یہ گزارش کروں گا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، تو بعد میں اس کو کوئی ہار نہیں ڈالا جاتا۔ جب بندہ زکوٰۃ دے کے آتا ہے نا، اس کو ہار نہیں ڈالا جاتا۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کو ہار نہیں ڈالا جاتا۔ قرآن مجید میں بھی یہی آیا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے ہے۔ اب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، کوئی فیس بک پہ اپنی تصویریں نہیں چڑھاتا کہ میں جی صاحب وضو کر رہے ہیں، فیس بک پہ تصویر نہیں چڑھاتا کہ جی پہلی صف میں آگے کھڑے ہو گئے ہیں۔ حج کے حوالے سے ہمیں جہاں سے روحانیت میں کوئی اس طرح کا ہمیں محسوس ہوتا ہے، کہیں کوئی خطرہ نہ لگ جائے، کہ کہیں کوئی شیطان کا داؤ نہ لگ جائے، اس کو بنیادی طور پہ کرنا چاہیے کہ جیسے بندہ نماز پڑھنے جاتا ہے ایسے حج کرنے چلا جائے۔ ہم حج کرنے جاتے ہیں تو اس کے فوری طور پہ ہار ڈالے جاتے ہیں، ڈھول ڈمکا ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچ کے جو روحانیت ہے نا، جو قرآن مجید کا تحت کہ تقویٰ ساتھ لے کے جاؤ، تو تقوی کا مطلب یہی ہے کہ ایک بندہ تقویٰ لے کے جاؤ اور تقویٰ وہاں سے بھر کے واپس آؤ۔ ایک بندہ جہاز پہ بیٹھتا ہے، فوٹو فیس بک پہ لگا دیتا ہے۔ ایک بندہ حرم پاک میں پہنچتا ہے، ادھر اس نے طواف شروع کرنا ہے، ادھر وہ جناب اپنی تصویر کہتا ہے یار تصویر بنائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے روحانیت کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ تیاری کے حوالے سے ہم اپنے جہاں پیسے لگاتے ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی سہولت لینی ہے، وہاں اگر کسی بندے نے 10 لاکھ 20 لاکھ روپے دیا ہے تو ہم 200 روپے کی کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ 200 روپے کی کتاب بھی پڑھنی چاہیے،
اور یہ تو ٹریننگ لینی چاہیے. یہ ہر ٹور آپریٹر جو ہے وہ بھی ٹریننگ دیتا ہے, گورنمنٹ دیتی ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے ادارے, دینی ادارے, مدارس, مساجد جو حج کا کام نہیں کرتے, اس کے باوجود وہ بھی اپنے علاقے کے اندر کسی عالم دین کو بلا کر حج کا ٹریننگ سیشن رکھتے ہیں. ہر حاجی کو وہاں پہ جانے چاہیے. اور ہونا کیا چاہیے کہ قرآن مجید میں کیا آیا ہے, حدیث میں کیا آیا ہے, اس کے مطابق اگر حج مل جائے تو یہی وہ حج ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا, یہی وہ حج ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. جی شفیق کاشف صاحب, ہمارا پروگرام بالکل آخری مراحل پہ ہے. آپ ابھی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہی واپس آئے سعودی عرب سے, تو جو بھی آپ آنکھوں دیکھا حال دیکھ کے آئے ہیں وہاں پر کہ کس طرح سے انتظامات کیے جا رہے ہیں, اور جو آپ نے اپگریڈیشن کی بات کی کہ جس کی وجہ سے کچھ پیسوں میں اضافہ بھی ہو گیا, تو اس بار کیا اپگریڈیشن ہے, کیا اضافہ ہوا ہے, سہولیات میں کیا اضافہ ہوا ہے, اور آپ ابھی جو دیکھ کے آئے ہیں اپنی آنکھوں سے ہمارے ناظرین کے سامنے ذرا. دیکھیں اس میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے جس طرح کوئی تعداد کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ بھی وہیں رہے ہیں سعودیہ میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج کا جب موسم آتا ہے تو سعودی عرب میں مقیم جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یا جس جگہ ہوتے ہیں وہ رخ کرتے ہیں مکہ مکرمہ کا. تو اب وہاں پہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے ہوتا تھا کبھی کہ جی 25 ذی القعدہ کو یا پھر 1 ذی الحج کو مکہ کی حدود جو ہیں اس میں داخلہ بند کر دیا جاتا تھا. اب تبدیلی یہ آ گئی ہے کہ ابھی سے اس کو بند کر دیا گیا ہے, اور جس کے پاس حج کی تصریح نہیں ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا مکہ مکرمہ میں. اگر عمرے کی اس کے پاس تصریح نہیں ہے تو وہ داخل نہیں ہو سکتا مکہ مکرمہ میں. اسی طرح اب جب مینا میں یہ لوگ داخل ہوں گے تو وہاں پہ بھی اسی طرح کا ماحول ہوگا, اتنی سختی ہوگی کہ کوئی غیر حاجی جو ہے یا جو لیگل طریقے سے وہاں نہیں گیا ہوا, وہ مقیم ہو, وہ باہر سے جانے والا ہو, اس وقت تک وہ مینا کی حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا اگر اس کے پاس حج کی جو ہے وہ تصریح نہیں ہوگی. تو تصریح یہ الیکٹرانک صورت میں ہوگی یا یہ کارڈ کی صورت میں ہوگی؟ نہیں, یہ الیکٹرانک کی صورت میں ہوگی, آپ کے موبائل میں تصریح ہے. اور یہ تبدیلیاں کرونا کے بعد جو اب آئی ہیں, پہلے سے اس پہ جو کام ہو رہا تھا اب 2 سال کے اندر یہ ان کو موقع مل گیا کہ دیکھیں اتنی بڑی سہولت انہوں نے دے دی ہے کہ پوری دنیا کا حاجی جو ہے اس کو بائیو میٹرک کے لیے بھی کہیں جانے کی, کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے حجاج بھی اب یہی کریں گے کہ اپنے موبائل پہ ہی وہ بائیو میٹرک اپنے موبائل پہ کریں گے, اپنے موبائل سے وہ اپنا بائیو میٹرک کریں گے, اپنی تصویر بنائیں گے اور اس سسٹم پہ بھیج دیں گے. اسی طرح انہوں نے اپلیکیشنز جو متعارف کروا دی ہیں, وہاں اپنی سروسز لینی ہے, انہوں نے یہ لازم کر دیا ہے کہ پوری دنیا سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ اینڈرائڈ موبائل رکھیں گے, اس کا استعمال سیکھیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر چیز اس کے موبائل کے اندر موجود ہوگی, ہر طرح کی معلومات, اطلاعات اس کو وہاں موجود ہوں گی. حتیٰ کہ مینا اور عرفات اور مزدلفہ کے اندر روبوٹ مفتی موجود ہوں گے فتویٰ دینے کے لیے آپ کو, اور دنیا کی 32 زبانوں میں وہ بات کریں گے. آپ کو ضرورت ہے, کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, معلومات چاہیے, مقصد یہ ہے کہ یہ ساری سہولتیں جو ہیں یا آپ کے جتنے جو مسائل آپ کو درپیش ہیں ان کا حل اب یہ ممکن ہے اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے. پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ مینا میں عرفات میں جاتے تھے تو ایک ازدحام ہوتا ہے, ایک گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. ابھی مجھے جو یہ سسٹم بنا رہے ہیں, یہ ڈیجیٹل جو جتنا سسٹم ہے یا جنہوں نے یہ اپلیکیشن بنائی ہے, اعتمرانہ ہے یا توکلنا ہے, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً 95,000 گاڑیاں ایسی ہوتی تھی جو مینا, عرفات اور مزدلفہ کی حدود میں داخل ہو جاتی تھی, جن کا حج کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا تھا, حج کے متعلقہ وہ نہیں ہوتی تھی. کچھ سروسز دینے والے لوگ ہیں تو انہوں نے گاڑیاں پارک کر دی ہیں آگے. اب ان سب کو بند کر دیا گیا ہے. اس سال حج جو انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے, اس کے اندر کوئی بھی ایسی گاڑی جو 9 سواریوں سے کم لوگوں کو لے کے آ رہی ہے, یعنی کہ 9 سیٹر جو کوچ یا گاڑی ہوگی, اس سے نیچے کوئی گاڑی مینا, عرفات اور مزدلفہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی. تو اس کو اپ گریڈ یہ جو چیزیں کی گئی ہیں. اسی طرح مینا کے اندر آپ نے دیکھا کہ خیموں کا جو سسٹم تھا, نظام تھا, وہ بڑا پرانا تھا. اس 2 سال کے اندر, 3 سال کے اندر اس کو اپ گریڈ کر کے ایک بہترین انتظامات وہاں کر دیے گئے ہیں, ایئر کنڈیشن خیمے تیار کر لیے گئے. اور پھر اسی طرح ایک سابق جو سعودی فرمانروا تھے مرحوم شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, انہوں نے ایک پروجیکٹ مشروع شروع کیا تھا. 32,000 باتھ روم انہوں نے کہا تھا بنانے کے لیے جو حجاج کے ذریعے استعمال ہوں گے, وہ بھی مکمل کر لیا گیا اس دوران. اب یہ بھی ایک بڑی سہولت لوگوں کو ہو جائے گی, وہاں کی یہ پرابلم نہیں ہوگی. تو اس طرح کی کئی ایسے چیزیں انہوں نے مینا, عرفات اور مزدلفہ کے اندر کر دی ہیں.
اور تعداد کے لحاظ سے بھی چونکہ وہ کام کر رہے ہیں، سعودی جو ویژن 2030 ہے اس کے اندر جو حجاج کی تعداد ہے اگلے 5-6 سال کے اندر وہ کوئی 5 ملین سے زیادہ ہے. تو یقیناً 5 ملین سے زیادہ جب وہ حجاج کو کریں گے تو اسی طرح کے انتظامات بھی وہاں پہ شروع ہیں. تو یقیناً اس سال ہم سمجھتے ہیں کہ حجاج کے لیے یہ بڑا اچھا سال ہے کہ وہ ضرور تشریف لے کے جائیں اس سال حج پہ، چونکہ شاید تاریخ میں دوبارہ اس طرح کا حج نہ آ سکے. اللہ کرے کہ نہ ہی آئے، کہ دوبارہ کرونا جیسی وبا ہو اور تعداد بہت ہی کیلکولیٹڈ لوگ ہوں گے. تعداد اتنی کم ہو جائے کہ صرف 1 ملین حجاج، یہاں پہ 4 ملین تک حجاج ہوتے ہیں، وہاں پہ 1 ملین جو ہے، انتظامات 4 ملین کے ہی ہوں گے لیکن حاجی جو ہیں وہ 1 ملین ہوں گے. تو یہ ایک آپ کو بڑا موقع مل رہا ہے عبادات کا اور بڑا پرسکون ماحول ہوگا انشاءاللہ. جو انتظامات میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کوئی مسائل حاجیوں کے نہیں ہوں گے. صرف یہ کرنا ہے کہ سیکھ کر جائیں، معلومات حاصل کر کے جائیں، اینڈرائڈ موبائل رکھیں، اپلیکیشنز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کریں. اس وقت بھی گورنمنٹ، ہماری گورنمنٹ آف پاکستان بھی ٹریننگ کروا رہی ہے، تربیت کے اہتمام ہو رہے ہیں. اسی طرح پرائیویٹ حج ٹور آپریٹر بھی آپ کو ٹریننگ دیں گے، تربیت دیں گے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. جس طرح زبیر صاحب نے کہا کہ ہر طرف پیکج کی ڈیل تو ہو رہی ہے، ہر آنے والا جو بندہ ہے وہ مہنگے سے مہنگا، اچھے سے اچھا پیکج لینا چاہتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا ہوٹل جو ہے وہ اتنا قریب ہو، وہ مجھے حرم ویو مل جائے، مجھے کعبہ ویو مل جائے، مجھے یہ سروسز مل جائیں. تو وہاں پر اس کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ مجھے وہاں کی جو میں نے تیاری کرنی ہے، وہاں کی سروسز جو ہے میں نے کیسے لینی ہے. تو اس کی پوری معلومات حاصل کریں، اس کی تیاری کر کے جائیں. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس سال جو ہے بالکل حاجیوں کو مسائل جو ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سی ای سروسز کا اجرا کر دیا گیا ہے. بالکل ای سروسز کا ہے، آپ کا ویزا جو ہے وہ الیکٹرانک ہے، آپ کی ساری سروسز، آپ کی انٹری جو ہے. اور پھر اس سے بڑا کام جو سعودی گورنمنٹ نے کیا ہے، انٹری، ایون جو جوازات کی انٹری ہوتی ہے، پاسپورٹ کی انٹری، وہ بھی ای ہو گئی ہے. جی دیکھیں اس میں تو ایک بڑا قدم سعودی عرب نے لیا ہے، پاکستان کو اس میں شامل کر دیا. روڈ ٹو مکہ جس کو ہم کہتے ہیں، روڈ ٹو مکہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ اس سال بھی انشاءاللہ العزیز پاکستانی جو حجاج ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس سے استفادہ کرے گی. اسلام آباد ایئرپورٹ ہے، لاہور ایئرپورٹ ہے، کراچی ایئرپورٹ ہے. یہاں سے جو لوگ حجاج روانہ ہوں گے تو وہ ان کو روڈ ٹو مکہ میں شامل کر لیا گیا. روڈ ٹو مکہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امیگریشن جو ہے وہ آپ کے ہی ملک میں کر دی جائے گی. تو سعودی ان کا سٹاف یہاں موجود ہوگا جو آپ کی جو ہے امیگریشن یہاں پہ کرے گا. جی شفیق کاشف صاحب، بہت شکریہ اپنا خصوصی وقت عنایت فرمانے کے لیے. میں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کا بہت مشکور ہوں، جناب زبیر عقیل صاحب اور جناب حافظ شفیق کاشف صاحب کا. ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی حج ٹرانسمیشن کا سلسلہ آپ تک جاری رہے گا اور یہ انشاءاللہ العزیز حج والے دن تک جاری رہیں گی. اور حج والے دن ہماری لائیو ٹرانسمیشن بھی ہوگی جہاں پر حج کے تمام مناظر ہم آپ حضرات کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ خصوصی ٹرانسمیشن یہ آپ لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے ہے. پیغام ٹی وی یہ چاہتا ہے کہ پیغام ٹی وی اپنی آڈینس کو اور پورے پاکستان میں تمام لوگوں کو اچھی طریقے سے انفارم کرے، اور وہ تمام لوگ جو حج کے لیے جا رہے ہیں انتظامی حوالے سے، دینی حوالے سے، ہر لحاظ سے وہ ویل انفارم ہو کے جائیں، تاکہ وہاں پر جا کے نہ دینی حوالے سے ان کو کوئی مشکل آئے، نہ انتظامی حوالے سے کوئی مشکل آئے. پیغام ٹی وی اپنے ناظرین کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبید الرحمان شفیق کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک.